بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے اور ان سوالات کے کچھ جوابات دے رہے تھے، پھر اس کے بعد کچھ سوالات آئے اور ان کے سوالات ان کی بھی انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ تو ساتھی نے دوبارہ پھر یہ پوچھا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ آگے بھی جو ہمارے عذاب ہے یا جو پیچھے عذاب ہے اس سے بھی آپ ڈرتے رہیں، تو اس سے مراد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی طرف گویا اشارہ ہے کہ جو تمہارے آگے عذاب ہے اس سے بھی ڈرتے رہو، اور جو ہمارے پیچھے ہے، پیچھے سے مراد کہ اللہ رب العزت جو آگے عذاب آنے والا ہے یعنی آخرت والا، اس سے بھی تمہیں خوف رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر تم نے قرآن کریم کے اوپر احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ رب العزت کے احکامات پر، اور اسی طرح وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو پیچھے والا خلف جو ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں سزا دیں گے، قبر کے اندر بھی سزا دیں گے، یہ تو پیچھے والا، اور اس کے بعد والا جو آنے والا جو نہیں آخرت والا عذاب، آخرت والی جو سزا ہے وہ بھی آپ کو ملے گی۔ تو مطلب دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو سزا دیں گے، آخرت کے اندر بھی سزا دیں گے، تو یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ اور انسان کو ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ آخرت کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت ہو، اور دنیاوی جو عذاب ہے اللہ رب العزت اس سے بھی ہماری حفاظت فرماوے۔ آگے آپ نے ایک بڑی بی نے یہ پوچھا کہ ان کو پہلے کوئی دعا یا وظیفہ عرض کیا ہوگا، اور اس کا اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ان کو شفا دی ہے، تو ہماری تو دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کو شفا نصیب فرماوے۔ باقی انہوں نے یہ پوچھا کہ ان کے جو کوئی رشتہ دار ہیں، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، نواسا ہے، تو ان کی شادی کا، تو اس کے بارے میں دوبارہ میں یہی عرض کروں کہ سورۃ یاسین کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو بھی کوئی اہم کام ہو سورۃ یاسین کو تلاوت کرو، تو سب سے پہلے آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہیں، صدقہ کے ذریعے اللہ رب العزت رزق کے اندر اور مال کے اندر اور جان کے اندر برکت دیتے ہیں، اور رزق کے اندر اور جان کے اندر برکت دینے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے، دو باتیں، صدقہ دیتے رہیں، تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں۔ اور تیسری دعا جو میں نے پچھلے کوئی پروگراموں کے اندر بھی عرض کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ 29ویں پارے کے اندر چوتھے رکوع کے اندر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھتے رہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسان فرمائیں گے۔ اس کے بعد بھی ایک دو سوالات ہیں، لیکن کافی ساتھی انتظار کر رہے ہیں کب سے کالوں کے اوپر، تو ان کی کالیں کچھ لے لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں یہ جو سوالات باقی رہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم brother. Just like to say your program is really educational and informative, and may Allah give you the ajr for doing such great work. Alhamdulillah. Jazakallah khair. You're very positive, sister. And so many people, I don't understand why so many people are just so positive. But what I do ask is, just keep me in your du'as, inshallah. Oh, which I do, inshallah. Alhamdulillah, definitely. Jazakallah khair. Brother, I'm just ringing up in regards to a problem that I have. Now, I've got children. Alhamdulillah, I've got children, and I've got 4 sons. And alhamdulillah, they're all okay. Now, one of my children, who's 12 years old, I don't know what's happened to him. He's just gone off the rails at school, and apparently he's got ADHD. That's what he's in the what do they call it? He's in the process of being diagnosed. Now, he's not even at school at the moment. He's being managed moved from one school to another. I mean, I've just come from a normal background. Me and my husband are both graduates. We just don't know how to deal with this because my other children are, alhamdulillah, really just normal children. And we don't know what's happened to him. We don't know if it's something, it was something with him like a saya or anything. But I'm too scared to take him anywhere. I just feel so sorry. I just feel so helpless. But I just need some help with him. If you could give me something that I could read. Okay, can I just ask you first thing? When you say that he has ADHD, are you saying this because he's been diagnosed, or are you saying this because you feel that he's got it, or are you saying this because the teachers have suggested? Because there are three things, isn't there? One is whether you think it is,
Secondly, somebody suggested it. Or third thing is from experience. That means some doctor, some physician, some experienced person has said it. Yeah, basically, I'm a professional teacher myself. Say that again? You know, obviously, I've come from the educational background anyway. That's fine. But my son, who's gone to school, has been, as soon as he stepped foot into school, basically they found a problem with him because he was fidgeting a lot, and we've always known that he's like really hyper compared to my other children, hyperactive. But the primary school just pushed it under the carpet. They left it, you know, until he went to the upper school, where they were like, "Wait, he's got a problem. He's not. We can't keep him in a classroom of 30 children because he needs extra support." Even though he's very, very, alhamdulillah, he's in the top sets, it's just the like hyperactive behaviour, answering back, throwing things in class, you know, just like hanging around with the like children that he's not supposed to. Everything that he's not supposed to do, he's doing. And maybe, I don't know if it's just the fact that they've sort of, you know, obviously been moving him out of class, and it's just made the problem 10 times worse. True, very true. To the extent where I don't even recognise my son anymore because he stopped talking to me and everything because he just feels so resentful towards everyone. But he has definitely got ADHD because we can't control him anymore. Okay. Well, I would say two things. First of all, I understand exactly where you're coming from because I don't know whether you know, but I am also a teacher as well. I've been teaching for quite a while. I think 19 years is quite enough time to understand children. So I'm a senior teacher in one of the government schools. So I do know exactly where you're coming from. Children should be diagnosed very, very quickly. And unless they are not diagnosed very quickly, it'll be difficult to able to cater for them. They should have an SEN, they should have IEPs, there's a whole plan that the SEN coordinator should have put into place. But if that hasn't happened, it's never too late. Let's try and start straight away and put things into place. Not all children are the same. Allah subhanahu wa ta'ala has created us all different. And I normally give the example that we have 5 fingers. The blood that comes into all 5 of them is exactly the same. The nutrition that comes into all my 5 fingers is exactly the same. You know, the nervous system, everything else. But have you noticed some are longer than others and some are shorter than others? Well, exactly the same. Some children, they have different abilities, different sets of challenges. So this is a sort of a challenge for you from Allah subhanahu wa ta'ala. So the first thing is, you shouldn't feel depressed. It's a challenge. Allah's giving you 3 without a challenge and 1 with a challenge. Think for a moment, what would you do if all 4 of them were challenging? You see, so there's a difference between saying it's an illness or it's something that, because people, as soon as they feel it's an illness, they feel, oh no, and they begin to back off and they get depressed. Don't think it's an illness. Think it's a challenge from Allah. It's a little test from Allah, and I'm going to go ahead with it. So that's the first thing I would really recommend. The second thing is, I wouldn't ask you to jump to this conclusion of Saya, or that there's Jadoo, or there's Jinnat, because there isn't really. You know, that's why I said to you, has it been diagnosed or not? And if it has, if a physician or an experienced doctor or consultant or an SEN coordinator or the educational psychologists who work in teams, in schools, those psychologists have said that this is the illness he has, or this is the condition. Illness isn't the right word. This is the condition that he has. Then that's the condition he has. And then we are going to address it. We're going to put things into place to help this child. And when you say he's getting worse, the 4th step is instability causes more problems than anything else. I myself have done psychology. I have done psychology, and I understand children as human beings. And instability is the worst thing for a person with a condition. Anybody with an illness or a condition, the first thing that they want is stability, peace, tranquility. These 3 things. They want peace, tranquility, and stability. And if you move them from one place to another, they find it very difficult to adjust. So as a parent, you have the right to go and speak to the head teacher or the senior teachers and sit down and plan and try and help your child. Moving on, so I could really go into more detail, but maybe I wouldn't really, because I can hear there's people saying there's lots of calls waiting. I will say that the verse, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي, is in the 16th Separa,
and it's in Surah Taha in the second ruku onwards. And this is something Musa alayhi salatu wasalam recited for himself. Allah subhanahu wa ta'ala sent it down, and inshallah if you recite that upon the child and get the child to recite it every day 11 times after Fajr Salah, Allah will make it easy for him inshallah. Agli call ki taraf jati hain ji. Because this was a pressing issue, that's why I began to answer it straight away. Otherwise I know we will answer in order inshallah. Agli call ki taraf jati hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, walaikum assalam. जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है. I can hear your voice जी. जी जी जी. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मुफ्ती साहब, आपसे ये बताना था कि मेरा पासपोर्ट गया हुआ है फ्रॉम लास्ट 9 months. ठीक. तो मुझे एक्सटेंशन के लिए गया हुआ है. मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है. मेरी माँ ओल्ड एज में है, तो मैं उनके साथ मिलना चाह रही हूँ. तो कुछ दुआ बताइए कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ जिससे मेरा पासपोर्ट जल्दी आ जाए. अच्छा, चलो ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई कर लेते हैं. तो ये होम ऑफिस से मुझे दुआ करना है कि मेरा पासपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए. होम ऑफिस के लिए तो वो तो दुआ भी करना है, लेकिन उसके साथ दवा भी करना है. वो दुआ ये करना है, आप फ़र्ज़ की नमाज के बाद जो है दुआ करें, या अल्लाह मेरे जितने भी मुश्किल मामलात हैं उनको आसान करो, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं है. आपको खामखा मैं वो बाज़ चैनलों के ऊपर होंगे वो खामखा आपको हर चीज़ के ऊपर वजीफ़ा बतला देते हैं. इधर हम आपको सच सच बतलाएंगे कि पासपोर्ट के लिए कोई ख़ास दुआ नहीं है कि ये पढ़ेंगे तो पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा. नहीं, उसका तो फिर ये है कि आपको डायरेक्ट लाइन अल्लाह के साथ कायम करनी है, और वो ये है कि आपकी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दुआ करें. आप ऑन द लाइन हैं तो आप ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरे जो मसाइल मुश्किल हैं उनको आसान फरमाओ. तो ये दुआ है. और दवा ये है कि आप उनको ख़त लिखें या आप उनको फ़ोन करें. इंटरनेट के ऊपर नॉर्मली उनका नंबर मिल जाता है, और आप उनके साथ कांटेक्ट करके आप उनको पूछ सकते हैं कि हमने पासपोर्ट भेजा था, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 2 हफ्ते हो गए, व्हाट इज़ द डिले. अगर कोई इसके अंदर कोई एतराज़ है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इट, तो हमारे साथ रब्ता कायम करो. अगर क्वेरी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उसके अंदर डिले कौन सी है. तो नॉर्मली दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वो बहुत यानी हेल्प करते हैं. तो आप इंटरनेट के ऊपर जाकर उनका नंबर ले लो, और नंबर लेकर उनसे डायरेक्ट लाइन कीजिए, और दुआ भी करते रहो. तो ये दवा है, दवा होती है ना, डॉक्टर आपको होती है, तो ये वो दवा है. और दुआ ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है. आप डायरेक्ट लाइन अल्लाह के साथ, या अल्लाह ये मेरे ऊपर मेरे मुश्किलात हैं, मैं जाना चाहती हूँ, आप इन मुश्किलात को आसान करें. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हर ज़बान को सुनते हैं, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, जिसमें भी आप दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे. इसके बाद एक सिस्टर ने सवाल किया था कि क़ज़ाए उम्री के बारे में, और मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर ज़रा तफसील से अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है. क़ज़ा उम्री, पहले सही चीज़ बतला देता हूँ, फिर जो गलत फ़हमी होती है, या ऐसे करता हूँ जो गलत फ़हमी है वो अर्ज़ कर देता हूँ. लोगों को ये गलत फ़हमी होती है कि मेरी बहुत सारी उम्र की क़ज़ाएँ हुई हैं, तो अगर मैं ऐसे करूँ कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद मैं अपनी नमाज शुरू कर दूं, तो अगर मैंने एक नमाज असर पढ़ी क़ज़ा, और मैं नियत करूं कि या अल्लाह मैं अपनी उम्र की असर की नमाज़ें सब अब क़ज़ा करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो एक मैं असर पढ़ूंगी और मेरी 10 साल की जो असर हैं वो सब क़ज़ा हो जाएंगी. तो ये मेरी उम्री क़ज़ा है, मेरी उम्र भर की, यानी पीछे जितनी भी उम्र की नमाज़ें छूट गई उन तमाम की मैं अब क़ज़ा कर रहा हूँ. हालांकि इस तरह नहीं हो सकता. या वो इस तरह करेंगे, एक मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, या अल्लाह मैं अपनी उम्री क़ज़ा करता हूँ, अपनी उम्र भर की जितनी भी मुझसे क़ज़ा हुई हैं, छूट गई, उनको मैं क़ज़ा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो अब ये शख्स एक असर पढ़ते हैं, या एक मगरिब पढ़ते हैं, या एक ईशा, या एक फजर, या एक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, और उनके ज़हन में है कि एक मैंने पढ़ ली, बाकी जो 10 साल की हैं या 20 साल की हैं या 5 साल की हैं वो सब क़ज़ा हो गई. भाई इस तरह की बात नहीं है. नहीं नहीं नहीं, ये जो जहन के अंदर है कि क़ज़ा उम्री, ये गलत है. पता नहीं लोगों, और मैंने ख़ुद कितने लोगों से सुना, उन्होंने कहा आज मैं अपनी क़ज़ा उम्री कर रहा था. भाई क़ज़ा उम्री किस तरह? तो उन्होंने कहा कि मैंने आज असर पढ़ी तो मेरी ज़िंदगी में जितनी भी असर छूट गई थी अब वो बराबर हो गई हैं. मैंने कहा इस तरह की बात नहीं है, इसको क़ज़ा उम्री नहीं कहते. जिन लोगों ने ये बात बतलाई है आपको, उन्होंने गलत बात बतलाई है. सही क्या है, आपके ज़िम्मे जितनी भी नमाज़ें आपसे छूटी हुई हैं
ان تمام نمازوں کو آپ کو ادا کرنا ہوگا. آپ سے جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کو آپ کو ادا کرنا ہوگا. اگر آپ سے 10 عصر کی نمازیں چھوٹی ہیں تو ان 10 کی 10 کو آپ کو ادا کرنا ہوگا. آپ سے 50 مغرب کی نمازیں چھوٹی ہیں، ان 50 کی 50 مغرب کی نمازوں کو آپ کے ذمے ہیں، آپ کو ان کو ادا کرنا ہوگا. ان کو ایک قسم کا قرض سمجھ لو، ایک قسم کا قرض، کہ جیسے آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض ادا کرنا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ادا کرو یا اکٹھا ادا کرو. تو اسی طرح یہ آپ کے اوپر فریضہ تھی، 5 نمازیں جو فرض تھیں یہ آپ کے اوپر فرض تھی. آپ نے اگر اس کو ادا نہیں کیا وقت کے اوپر، دوسرے کو بھی ادا نہیں کیا، تیسرے کو، تو جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ کو اس قرضے کو ادا کرنا ہے. آپ کی مرضی، آپ ایک ایک کر کے ادا کرتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی شکل کے اندر یا زیادہ زیادہ کی شکل کے اندر. تو اس کو ہم قضا عمری کہتے ہیں. یہ اصل قضا عمری ہے کہ میں اپنی عمر بھر کی جتنی بھی مجھ سے چھوٹ گئی ہیں ان تمام کو، فوت شدہ نمازوں کو اب میں قضا کو میں اب ادا کر رہا ہوں. لفظ ایک ہیں، چاہے ادا استعمال کریں یا قضا ادا کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، فوت شدہ ہو گئی، مجھ سے رہ گئی ہیں، اب میں ان کو ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اور انسان اس طرح کرے کہ چاہے سب کی سب اکٹھی فجر کی نمازیں، ایک دن آپ نے 5 فجر کی نمازیں پڑھ لی، 5 ظہر کی نمازیں پڑھ لی، 3-4 مغرب کی عصر کی پڑھ لی، 3-4 مغرب کی، 3-4 اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو واپس پڑھنے کا انداز یہ کرتے ہیں کہ فجر کے بعد بیٹھتے ہیں اور اپنے ایک پورے دن کی جو نمازیں ہیں، فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یہ تمام کی تمام اکٹھے پڑھ لیے. اب ظہر کا وقت آیا اس طرح پڑھ لیا. تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ فجر کے ساتھ فجر کی ایک آدھ قضا کر لی، ظہر کے ساتھ ظہر کی ایک آدھ قضا کر لی، عصر کے بعد عصر کی قضا کر لی، مغرب کی، تو اسی طرح عشاء کے بعد. تو آپ اس طرح، تو جتنی بھی آپ کے ذمے نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا انسان حساب کر لے. اور حساب کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سوچ لے کہ میں جب بالغ ہوا تھا اس وقت میری عمر 13 سال کی تھی، 14 تھا تقریباً. اور انسان یہ سوچ لے کہ پہلے 5-10 سال بالفرض، فار ایگزامپل پہلے 10 سال جو ہے میں نے اپنی نمازیں نہیں ادا کی ہے. اس کے بعد میں نمازوں کے اوپر لگ گیا، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، تو اگلے جو 10 سال ہیں اس میں سے 5 میں نے تقریباً نمازیں پڑھی، 5 نہیں. تو اب یہ کل میں نے حساب کر لیا، پہلے 10 سال پھر 5 سال، یہ 15 سال، اب مجھے 15 سال کی نمازیں ادا کرنی ہے. تو اس انداز سے انسان اپنا حساب کر لے، انسان جو ہے اپنے حساب کر کے اور پھر اپنے ذمہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کا نوٹ بنا لے، آہستہ 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 آہستہ. اور اس کا طریقہ استاد محترم اس عجیب انداز میں فرماتے تھے، فرمایا بھائی شروع کر دو آہستہ آہستہ. کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے دیں، آپ کی زندگی کے اندر وہ نمازیں پوری ہو جائیں، اور اگر بالفرض پوری نہ ہوئیں اور آپ دنیا سے ان کے پورے ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے، تو اللہ رب العزت کو آپ کے ارادوں کا، آپ کے دل کے بھیدوں کا پتہ ہے. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اسی طرح معاملہ فرمائیں گے کہ آپ نے پورے کرنے کا ارادہ کیا تھا، درمیان میں موت آ گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت وہ آپ کے لیے پورے کر دیں گے. تو گویا آپ کی ذمہ نماز ہی نہیں ہوگی. اسی وجہ سے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز اپنے عام نماز جو پڑھتا ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ نماز کے بعد نوافل پڑھتے ہیں جو بہت اچھے ہیں، ہمت ہو تو پڑھنی بھی چاہیے. لیکن اگر آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو آپ کے لیے بجائے وہ 2 نفل پڑھنے کے قضا نماز پڑھنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے اور کرنا بھی چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ نے وہ جو 2 نفل ہیں وہ ادا نہیں کیے تو کل قیامت کے دن آپ کو ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ قضا نماز آپ نے ادا نہیں کی تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھ ہوگی. تو اس لیے نوافل کے بجائے جو ہے وہ آپ قضا نمازیں پڑھتے رہے، انشاءاللہ اس میں آپ کی بہتری ہوگی. اسی کے ساتھ ہم اس طرح کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں مختصر دعا کے ساتھ، اور پھر دعا کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے یا اللہ تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔